بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوشہ کمال کی نشست نمبر 326 میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جماعت اسلامی کے ایک شہید رہنما اسلم مجاہد، جو کرنگی میں پی اے یعنی رکن قومی اسمبلی بھی رہے اور ان کی بڑی خدمات ہیں۔ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ میں کسی بھی سیاسی، مذہبی، مسلکی، گروہی یا کسی اور لحاظ سے میں قطعاً یہ نہیں سمجھتا کہ فلاں کا ذکر ہونا چاہیے، فلاں کا نہیں ہونا چاہیے۔ جن کا مجھ سے کوئی تعلق رہا ہے، جن کو میں نے کسی قابل سمجھا ہے اور یہ سوچا ہے کہ اس کا پیغام عوام تک پہنچنا چاہیے یا میرے قارئین، میرے ناظرین اور حاضرین تک پہنچنا چاہیے، تو میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اور یہ میری اس کتاب کا ایک حصہ ہے جو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یادیں باقی ہیں۔ یہ کتاب کافی عرصے پہلے شائع ہوئی تھی، لیکن اس میں 50-60 سال پہلے کے لوگوں کے بھی واقعات ہیں جن سے میرا کوئی تعلق رہا یا جن کے بارے میں نے مضامین لکھے یا جن کے میں نے انٹرویوز کیے۔ تو آج میں جماعت اسلامی کے کرنگی کے ایک رہنما اسلم مجاہد کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ جماعت اسلامی کے رکن اور متحدہ مجلس عمل کراچی کے رہنما اسلم مجاہد بھی بالآخر دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ یہ 1980 اور 90 کے عشرے کی بات ہے، جب پورے کراچی میں دہشت گردوں کا راج تھا اور قتل و غارت گری اتنی عام تھی کہ کوئی شخص، خاص طور سے نوجوان، گھر سے نکلتے ہوئے یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ واپس گھر پہنچے گا۔ تو اسلم مجاہد بھی اس وقت نوجوان تھے، مجھ سے بہت چھوٹے تھے تو یہ دہشت گردوں کا نشانہ بنے۔ انہیں پیر کو اس وقت اغوا کر کے قتل کیا گیا جب وہ ایک کارکن کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ پولیس نے اس امر کی تصدیق کر دی کہ انہیں اغوا کے بعد قتل کیا گیا اور ان کی لاش کرنگی سائٹ ایریا میں سوزوکی گاڑی سے ملی۔ کراچی سے پشاور تک اغوا، قتل، رہزنی اور ڈکیتی کی وارداتیں روزانہ ہو رہی ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجیے، 50 سال پہلے کی تحریر ہے، اس زمانے کے بعد آج بھی 50 سال بعد بھی وہی حالت ہے کہ ہر جگہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ ان کے ملزمان جو ہے اکثر نامعلوم رہتے ہیں۔ عبادت گاہیں، تعلیمی ادارے، کوچہ و بازار اور گھروں میں لوگ بھی ان کا نشانہ بن رہے ہیں۔ یہ سب مقامی دہشت گرد ہیں، باہر سے آئے ہوئے دہشت گرد نہیں ہیں، یہ سب اپنے ہی لوگ ہیں جو معاشرے میں انتشار، بے چینی اور بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ انتظامیہ بے بس شہریوں کی طرح تماشا دیکھنے میں مصروف ہے۔ زیادہ سے زیادہ چند تعزیتی کلمات اور لواحقین کے لیے سرکاری خزانے سے امداد کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ پولیس سے کیا شکایت کہ وہ خود سیاست اور دہشت گردی کا شکار ہے۔ اس زمانے میں سینکڑوں کے حساب سے پولیس والے بھی دہشت گردی کا نشانہ بنے تھے۔ کراچی میں دہشت گردوں کے خلاف نمایاں کارکردگی دکھانے والے متعدد پولیس افسران پے در پے قتل کیے جا چکے تھے۔ محکمہ پولیس اپنے اور اہلکاروں کی جان نہیں بچا سکتا تو اس سے عام شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اسلم مجاہد سقوط ڈھاکہ کے بعد مشرقی پاکستان سے دوسری ہجرت کر کے آنے والے پاکستانی تھے۔ اسلام اور وطن سے محبت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، کیونکہ ان کے آباء و اجداد راجستھان سے محض اس لیے مشرقی پاکستان کی جانب پہلی ہجرت کر کے آئے تھے کہ وہ کفر و شرک اور اسلام و مسلم دشمنی کی سرزمین بھارت میں اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کو غیر محفوظ سمجھتے تھے۔
جب اپنوں اور غیروں کی سازش کے نتیجے میں مشرقی پاکستان نہ رہا اور بنگلہ دیش بن گیا تو اسلم مجاہد کا خاندان ایک بار پھر باقی رہ جانے والے پاکستان، یعنی جو اس وقت مغربی پاکستان تھا، اس کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوا۔ وہ راجپوتانہ کے تجارت پیشہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ کراچی آ کر کورنگی میں بسنے کے بعد اسلم مجاہد چھوٹے موٹے کاروبار کرتے کرتے اپنی محنت سے بالآخر کورنگی کے سائٹ ایریا میں ایک فیکٹری لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ رزق حلال کے اس کام میں مصروفیت سے وقت نکال کر وہ سیاسی اور سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ انہوں نے بھرپور زندگی گزاری اور آخری وقت بھی وہ ایک کارکن کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گھر سے نکلے تو دہشت گردی کا شکار ہو گئے۔ اسلم مجاہد نے کورنگی لانڈی کے ترقیاتی کاموں میں بڑی دلچسپی اور سرگرمی کا مظاہرہ کیا۔ جماعت اسلامی سے وابستگی کے ساتھ وہ بلدیاتی نظام کے سابق دور میں کونسلر رہے اور رکن صوبائی اسمبلی بھی منتخب ہوئے۔ ان کے دور میں قائم ہونے والے اسپتال، ڈسپنسریاں، اسکول، باغات، کمیونٹی سینٹرز اور دیگر ادارے اسلم مجاہد کا نام ان کے بعد بھی زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں، اور اب یہ دہشت گردوں کے ہاتھوں شہادت کا رتبہ حاصل کر کے وہ ابدی زندگی اور اللہ کی بے پایاں نعمتوں کے مستحق قرار پائے ہیں۔ اسلم مجاہد کی کسی سے ذاتی دشمنی کبھی نہیں رہی، البتہ وہ سیاسی گروہ اور ان عناصر کے ہمیشہ دشمن رہے جو انہیں اپنے مذموم مقاصد کی خاطر اپنی راہ میں رکاوٹ محسوس کرتے تھے۔ گزشتہ انتخابات میں انہیں زبردست دھاندلی کر کے ہرایا گیا اور علاقے کے لوگوں کو ان کی مزید خدمات سے محروم کر دیا گیا، لیکن وہ ہرگز بددل ہونے والے اور نہیں تھے اور حت الوسع خدمت میں مصروف رہے۔ دنیا میں آنے والے ہر شخص کو جلد یا بدیر اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ کوئی ملک و قوم کی خدمت کر کے اور فطری موت کے ساتھ رخصت ہوتا ہے تو کوئی شہید ہو کر ابدی زندگی پا لیتا ہے۔ اس کے برعکس معاشرے میں منفی کردار ادا کرنے والے چور، ڈاکو، لٹیرے، قاتل اور دہشت گرد فطری موت کے بعد بھی لوگوں کی لعنت و ملامت کے مستحق قرار پاتے ہیں، اور پولیس مقابلوں میں یا آپس کے معرکوں میں ذلت کی موت اختیار کر کے اللہ کے دربار میں ذلت و قہر اور سخت سزاؤں سے دوچار ہوتے ہیں۔ اسلم مجاہد نے اپنی جوانی کو اسلام اور پاکستان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اب جب کہ وہ اپنے وسیع تجربات کے ساتھ ادیڑ عمری میں اپنے علاقے اور ملک کی زیادہ خدمت کر سکتے تھے، صفحہ ہستی اور سیاست خدمت کے شعبے سے ہٹا دیے گئے۔ ان کے قاتل اپنی فتح پر جشن منا رہے ہوں گے، وہ اس خوش فہمی یا غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ اپنے مخالفوں کو راہ سے ہٹا کر وہ شاید قوم کے مزید مال و مناصب پر قابض ہو جائیں اور ہمیشہ یوں ہی سرخ رو رہ کر عیش و عشرت کرتے رہیں۔ اگر وہ نام کے نہیں بلکہ حقیقی مسلمان ہیں تو انہیں کبھی تو اپنے کر شرمندہ ہونا چاہیے۔ وہ اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ وہ بے گناہوں کو قتل کر کے ملک و قوم ہی کا نہیں اپنے خاندانوں اور آئندہ نسلوں کا بھی نقصان کر رہے ہیں اور اپنے لیے جہنم کو ابدی ٹھکانہ بنا رہے ہیں۔ اس موقع پر صوبائی و وفاقی حکومتوں کو
صرف یہ یاد دلایا جا سکتا ہے کہ حکومتی مصلحتوں کی خاطر امن و امان اور معاشرے کے دشمنوں کو ہمیشہ کھلی چھوٹ ملتی رہی تو یہی قاتل ہاتھ کل ان کی جانب بھی بڑھ سکتے ہیں۔ حکومت و اقتدار اور دنیاوی زندگی چند روزہ اور فانی ہے۔ انہوں نے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کا فریضہ کامیابی کے ساتھ ادا نہ کیا تو کل کو وہ باقی رہیں گے نہ یہ اقتدار، اور بس نفرت اور ذلت ان کا نام لیا جاتا رہے گا۔ اسلم مجاہد جیسے مقتول اس دنیا میں اپنے حسن عمل کی وجہ سے اچھے ناموں سے یاد کیے جاتے رہیں گے اور اللہ کے رزق و درجات کی فراوانی ان کا مقدر رہے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ پہلے وہ مجاہد تھے تو اب وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو چکے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔